اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے والوں کے اندر بھرپور اخلاص پیدا فرمائے، اور جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کے لیے کام کرنے کی توفیق۔ اس دور میں بار بار یہ بھی تجربہ ہوتا تھا کہ یہ دونوں حضرات اس پر بھی کڑی نظر رکھتے تھے کہ جو لوگ تبلیغی محنت سے وابستہ ہو رہے ہیں ان کو دین کی صحیح سمجھ حاصل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ماہنامہ الفرقان کا 2019 جنوری کا ایک شمارہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس شمارے کے اندر جن اہم ہدایات اور جن اہم باتوں کی طرف اس میں لکھا گیا ہے وہ بہت بہت قابل مبارکباد۔ اس میں لکھا ہے تبلیغی جماعت کے موجودہ احوال اور جو دراصل کافی عرصے سے چلے آ رہے انحرافات اور افراط و تفریط کا نقطہ عروج ہے، یعنی افراط و تفریط کا یہ جماعت شکار ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس میں انحرافات جو آ رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ گزارشات پچھلے کئی شماروں میں پیش کی تھیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے الفرقان اور صاحب الفرقان نے تبلیغی جد و جہد کے ابتدائی دور میں اس کی تائید اور ترویج اور اس کے استحکام میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے اب انحرافات سے اس کو بچانے کے سلسلے میں بھی اسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کامل اخلاص کے ساتھ 100% حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب جو بانی الفرقان ہیں اور انہی کے عظیم ترین دوست حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ رودات اور کچھ ان کے بارے میں یہاں لکھا جا رہا ہے کہ جب حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے 1946 میں بریلی سے لکھنؤ منتقل ہو جانے کا فیصلہ کیا، جس کے اصل محرک ان کے رفیق و صدیق حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تھے، اور یہاں پر یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق اور داعی اللہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی نور اللہ مرقدہما اور ان کی برپا کردہ دینی دعوت سے والہانہ تعلق اور احیاء دین کا مشترکہ جذبہ اس رفاقت و صداقت کا اصل سبب تھا۔ جو ان دونوں کا آپسی تعلق تھا وہ ایک تو عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری سے اصلاحی تعلق کی بنا پر کہ دونوں انہی سے اپنا اصلاحی تعلق رکھتے تھے، اور جو داعی اللہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کی جو برپا کردہ دینی دعوت تھی اس سے بھی ان دونوں کا والہانہ تعلق تھا۔ اسی بنا پر ان دونوں میں آپس میں دوستی اور تعلقات۔ آگے لکھا ہے کہ ابتدائی 3 سالوں کے بعد دونوں حضرات کا قیام ایک ہی جگہ ہو گیا۔ اس طرح کہ ایک مسجد جو ان دونوں حضرات کی سرگرمیوں کا مرکز تھی اور جس کی توسیع اور تعمیر جدید ایک صاحب خیر نے اسی مقصد سے کی تھی کہ ان دونوں بزرگوں کا قیام ایک ساتھ رہے، اور وہی مسجد ان حضرات کی کاوشوں کا مرکز بنے۔ اسی کے ایک کمرے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی فروکش ہو گئے تھے، اور اسی مسجد سے ملحقہ ایک چھوٹے سے مکان میں والد ماجد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مقیم ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ والد ماجد۔ اب آگے اس مرکزی مسجد سے کیا کیا کام ہوتے تھے، ان میں کیا کیا معمولات تھے، وہ بہت دھیان اور توجہ سے سننے اور سمجھنے کے لائق ہیں۔
کہ جس مسجد اور جس مرکز کا میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا، اس مسجد کے 24 گھنٹے کے معمولات کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اس میں 5 وقتہ نمازوں کی امامت انہی دونوں عظیم بزرگوں میں سے کوئی ایک کرتے تھے، اور نمازوں میں ان کے خشوع اور قلبی کیفیت کا اثر جس طرح مقتدیوں پر پڑتا تھا، مسجد پر دوران نماز اس قدر گریہ طاری ہوتا تھا کہ پیچھے کی صف میں کھڑے ہونے والے بچے کو بھی مقتدیوں کی سسکیاں اور ہچکیاں متاثر کرنے لگتی تھیں۔ نماز فجر کے بعد اکثر و بیشتر حضرت والد ماجد مختصر درس حدیث دیا کرتے تھے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ دونوں حضرات چہل قدمی کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اکثر و بیشتر ایک ہی پارک میں دونوں کی منزل ہوا کرتی تھی۔ جس پارک میں یہ حضرات جاتے تھے اس میں شہر کے چند ممتاز دانشور بھی اسی وقت چہل قدمی کے لیے آتے تھے، جن میں کچھ غیر مسلم بھی ہوتے تھے، اور ان میں سے کئی حضرات خاص طور پر کافی مسافت طے کر کے اس پارک میں اس لیے بھی آتے تھے کہ وہاں ان دونوں بزرگوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ جس عقیدت و محبت سے وہ حضرات ان دونوں بزرگوں سے ملتے تھے، اور جس جذبہ اخوت و محبت سے یہ دونوں بزرگ ان سے ملتے تھے، اور کبھی کبھی ان کے سوالوں کا جواب بھی دیتے تھے، جس کے دوران وہ کبھی کبھی بڑی بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ گھاس پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں، چہل قدمی سے واپسی کے بعد ناشتہ ہوتا تھا، جس کے درمیان کچھ ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں، کبھی کبھی روزنامہ اخبار کی اہم خبریں بھی گفتگو کا موضوع ہوتی تھیں۔ ناشتے کے بعد یہ دونوں حضرات لکھنے پڑھنے کے کام میں مصروف اور منہمک ہو جاتے تھے، جس کا سلسلہ ظہر کی نماز تک جاری رہتا تھا۔ نماز کھانے اور مختصر قیلولہ سے فارغ ہونے کے بعد عصر کی نماز تک خطوط کے جوابات دینے کا معمول تھا، اور نماز عصر کے بعد معمولی ملاقات اور مجلس کا وقت تھا۔ اسی درمیان چائے بھی چلتی تھی، اور مختلف دینی، علمی، اصلاحی اور ملی موضوعات پر گفتگو بھی جاری رہتی تھی۔ اس مجلس میں شریک ہونے والے حضرات ممتاز اہل قلم بھی ہوا کرتے تھے، دانشور، مسلم و غیر مسلم، سیاسی رہنما اور شعر و ادب کی دنیا سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی ہوتے تھے، اور مغرب کی نماز کے بعد نوافل سے فارغ ہونے کے بعد وہ مسجد خالص تبلیغی مرکز بن جایا کرتی تھی، جس میں آنے والی جماعتوں سے ملاقاتیں اور جانے والی جماعتوں کے متعلق مشورے ہوتے تھے۔ عشاء کے بعد جلد ہی آرام کا ماحول بن جاتا تھا، اور آخر شب میں مسجد اور گھر کے در و دیوار ان دونوں بزرگوں اور آنے والے مہمانوں کے ذکر و مناجات کے نغموں سے گونج جاتے تھے، اور گویا ایک خانقاہ کا ماحول بن جاتا تھا۔ ہر اتوار کو مغرب بعد ان دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک کا درس قرآن بھی ہوتا تھا، اور ہر جمعرات کو ہفتے وار تبلیغی اجتماع بھی ہوتا تھا، جس کے اعمال عصر سے لے کر اشراق تک جاری رہتے تھے، اور اس لیے جمعے کی شب میں تہجد پڑھنے والوں اور شوق و ذوق سے ذکر و دعا میں مصروف لوگوں کی اچھی خاصی تعداد بہت سحر انگیز اور دلکش ماحول بنا دیتی تھی۔ یہ اس مسجد کے 24 گھنٹے کے معمولات تھے کہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف جیسے علمی مشاغل، ذکر و مناجات، بیت و ارشاد جیسے معمولات، نیز تبلیغ و دعوت کی محنت اور اس کے مخصوص اعمال، اور ملت کے اجتماعی اور سیاسی حالات کے لیے فکر مندی اور اس میدان میں بھی کوشش کرنا، ان سب اعمال اور محنتوں میں کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں آپس، اور نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ کم سے کم اہل علم حضرات ان سب کو جمع کر سکتے ہیں۔ ان سب کاموں کو اہل علم حضرات جمع کر سکتے ہیں، سب کام کرنا، ورنہ آج ہمارے ائمہ، اور ائمہ قصوروار تو نہیں ہیں بلکہ جو ذمہ داران ہیں مساجد کے، وہ اصل قصوروار ہیں کہ انہوں نے ائمہ حضرات کو صرف نمازوں تک کے لیے محدود کر رکھا ہے کہ آپ کا کام صرف نماز پڑھانا ہے، باقی اور آپ کسی معاملے میں دخل اندازی مت کیجیے۔
جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ تو ہمارے ائمہ بھی مجبور ہیں کہ اگر وہ کچھ زیادہ کرتے ہیں تو ان کی امامت بھی خطرے میں ہے، ان کی امامت پر بھی بات آتی، اس لیے وہ بیچارے خاموشی کے ساتھ اپنی نماز اور مکتب مدرسہ بس اسی پر۔ اس دور میں بار بار یہ بھی تجربہ ہوتا تھا کہ یہ دونوں حضرات اس پر بھی کڑی نظر رکھتے تھے کہ جو لوگ تبلیغی محنت سے وابستہ ہو رہے ہیں ان کو دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو، چنانچہ وقتاً فوقتاً وہ مختلف غلطیوں کی نشاندہی اور اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے، اور صرف جماعتوں میں نکلنے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھ کر خوش نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی فکر مندی اور اصلاحی کوششوں کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 1953 میں انہوں نے اپنے اسی مرکز میں پوری ریاست اتر پردیش کے تبلیغی کارکنوں کو ایک ہفتے کے تربیتی اجتماع کے لیے بلایا، اور اس میں جماعتوں کی تشکیل پر زور دینے سے زیادہ غلطیوں کی اصلاح پر زور دیا گیا۔ یہ جملہ کتنا اہم ہے کہ صرف جماعتوں میں نکلنے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھ کر خوش نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر میں کچھ بولوں گا تو چھوٹا منہ بڑی بات، کہ اگر آج جائزہ لیا جائے تو صرف جماعتوں کے اضافے پر زور دیا جا رہا ہے، ورنہ اسی شہر کے پرانے جو کام کرنے والے جب وہ جماعتوں کی واپسی پر کارگزاری لیتے تو وہ یہ پوچھتے، جناب حکیم بھائی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، کہ جب کارگزاری ہوتی تو وہ پوچھتے کیا سیکھا، کیا نماز کی دعائیں کتنی سیکھیں، صورتیں کتنی یاد ہوئیں، یہ تمام چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ آج کارگزاری زیادہ تر اس بات کے لیے جاتی ہے کہ کتنی جماعتیں تم نے نکالی، اور اگر کوئی جماعتوں کا انبار لگا کے آ جاتا کسی علاقے میں تو اس پر بہت خوشی کا اظہار ہوتا کہ اور ماشاءاللہ 100 جماعتیں 3 دن کی نکالیں، 40 جماعتیں چلے کی نکالیں، اور 20 جماعتیں 4 مہینے کی نکالیں 40 دن کے اندر۔ حالانکہ جس زمانے کی بات کی جا رہی ہے 1953 میں، اس وقت اس غلطی پر نشاندہی کی گئی اور اس غلطی کو محسوس کیا گیا، اس خطرے کو اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے والوں کے اندر اخلاص، بھرپور اخلاص پیدا فرمائے، اور جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ اس لیے کہ وہ جماعت میں نکلیں پھر وہ دوسروں کو نکالیں۔ یہ ایک راستہ ہے دین کے سیکھنے کا، مقصد نہیں ہے۔ میں نے اکثر بڑوں سے سنا ہے کہ آج موجودہ دور کے اندر عوام نے اور کچھ خواص نے اس راستے کو مقصد بنا لیا، حالانکہ یہ راستہ ہے مقصد تک پہنچنے کا۔ ساتھی جو نکلتے ہیں بہت مخلص ہوتے ہیں، وہ ایک جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر جماعت میں نکلنے کے بعد، اور وہ کوشش بھی کرتے ہوں گے اس بات کی کہ ہم اپنے مقام پر آ کر دین کو جو ہے سیکھیں، قرآن سیکھیں، قرآن پڑھے ہوئے نہیں، اردو پڑھے ہوئے نہیں تو اردو سیکھیں۔ بار بار ہمارے والد صاحب بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 10 15 سال ہو گئے، 20 سال ساتھیوں کو وقت لگاتے ہوئے، لیکن اردو پڑھنا نہیں آتی، اردو سے کوئی وابستگی نہیں، بس زیادہ توجہ قائم ہے کہ جماعت میں نکلے، زیادہ سے زیادہ نکالا جائے جماعت میں جانا اس لیے ہے کہ جذبہ اور فکر پیدا ہو، اور اس فکر پر جب وہ فکر پیدا ہو تو اپنے مقام پر آ کر کسی عالم سے، کسی امام سے، کسی اللہ والے سے ربط ضبط ہو، تعلق ہو، علم سیکھنے کا، قرآن سیکھنے کا، قرآن سیکھ کر پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا۔ ایک بڑی کمی ہمارے ساتھیوں میں یہ بھی نظر آتی ہے کہ وہ جتنا زور گشت پر دیتے ہیں اس کا 10% بھی زور جو ہے
قرآن کی تفسیر پر، قرآن کو سمجھنے پر نہیں دیتے، جبکہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم خود بیانات کے اندر اکثر فرماتے ہیں علماء کے بیان میں کہ اگر مسجد میں تفسیر کا دن ہے تو اپنے مشورے کو آگے پیچھے کر لو، اپنے دوسرے امور کو آگے پیچھے کر لو، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے اور اتفاقاً اگر اسی دن کوئی مشورہ ہو تو ایک ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو پتہ نہیں تھا آج یہاں پر مشورہ رکھا گیا، آپ نے تفسیر شروع کر دی۔ تو انہیں بھی مولانا سعد صاحب کی ان باتوں کو ملحوظ اور مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کے بڑوں کی طرف سے بات کیا چلتی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ 100% اپنے بڑوں کی باتوں پر عمل پیرا ہیں، عمل کر رہے ہیں، یا جو ان کی مرضی کی باتیں ہیں وہ اس پر تو عمل کرتے ہیں اور جو ان کی مرضی کے خلاف ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ کہ وہ اپنے کارکنوں میں پھیلنے والی 2 غلطیوں کی اطلاع یا ان کا تجربہ کر رہے تھے، اور یہی 2 غلطیاں اس اجتماع کو بلانے کا سبب بنی تھی، جن میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ جسمانی صفات اور اسلامی تعلیمات کا تذکرہ تبلیغی بیانات میں عام طور پر اس مقصد سے کیا جاتا تھا کہ ان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو اور اپنی مکمل اصلاح اور پورے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کا شوق پیدا ہو، اور اس مقصد کے لیے اہل علم و ذکر کی خدمت میں جا کر دین کی سمجھ حاصل کرنے اور اپنی اصلاح کسی روحانی طبیب سے کراتے رہنے کا رواج زندہ ہو۔ ان بیانات کے محدود دائرے کی وجہ سے اور اپنی سستی و پست ہمتی اور نفس شیطان کی تلبیس کے نتیجے میں بہت سے کام کرنے والوں کا یہ ذہن بنتا ہوا نظر آتا تھا کہ دین بس اتنا ہی ہے، اور اخلاق و معاشرت و معاملات اور دین کے دوسرے شعبوں کی اہمیت ان کی نگاہ میں کم ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ پہلی غلطی یہ محسوس ہوئی ان بزرگوں کو 1953 میں، اور دوسری غلطی جس کا احساس ان بزرگوں کو ایک بات اور میں یہاں رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر مساجد کے ائمہ جمعے کے بیانات کے اندر قرآن و حدیث سے وہ باتیں بیان کرتے ہیں اخلاق پر، معاملات پر، معاشرت پر اور ملت میں پیدا ہونے والی برائیوں پر اور اس وقت کے تقاضوں پر اور حالات پر، موجودہ حالات پر اگر بات کی جاتی ہے، اکثر خراب ذہن والے جن کے ذہنوں کے اندر خرابی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ دین کی بات نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کی بات وہ 6 نمبر کو بس سمجھ رکھا ہے کہ جو 6 نمبر کے اندر ہوگی وہ دین کی بات ہوگی، اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ جیسا کہ اس میں غلطی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ غلطی وہ حضرات محسوس کر رہے تھے، تو ائمہ اس پر خوب جم کر بہت اچھی طرح مطالعہ کر اس دور کے حالات کے اندر جو رہنمائیاں ہوں قوم کے لیے وہ بیان کرنا ائمہ پر لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، کسی بھی طرح کے معاملات ہوں، یہ ائمہ کی ذمہ داری ہے۔ ائمہ کی ذمہ داری جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مصلی پہ آ کر نماز پڑھا دیں، اور یہ ذمہ دار حضرات بھی اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ امام کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانا نہیں ہے، امام کی ذمہ داری پوری قوم اور ملت اور پورے محلے کی ہر طرح اور ہر طریقے کی رہنمائی امام کی طرف سے، امام کی جانب سے ہو، اور پوری دیکھ ریکھ ہو کہ ہمارے محلے کے اندر، معاشرے کے اندر کن برائیوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ اور دوسری غلطی جس کا احساس ان بزرگوں کو اسی دور میں ہونے لگا تھا کہ بہت سے کام کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی جا رہی تھی کہ دین کی محنت یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں ہوئی یا پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، درمیان کے پورے ایک لمبے زمانے میں دین کی عمومی محنت کی طرف سے مسلسل غفلت برتی گئی ہے۔ یہ کتنی اہم غلطی ہے، اور آج
جب اس زمانے میں آج سے 50 سال 60 سال پہلے اس غلطی کو محسوس کیا گیا تھا، تو آج یہ غلطی نہیں غلطہ بن گیا ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہی بیٹھا ہے، بس یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ جبکہ نظام الدین مرکز کے بڑے بڑے اکابرین نے یہ بات کہی، اور خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اکثر اس کی طرف اشارہ ہوا کہ یہ بھی ایک محنت ہے دین کی، یہ بھی، یہی نہیں، یہ بھی ایک محنت۔ اللہ کرے کہ جو وسعت ذہنی اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی، ہم سب کو، ہمارے دعوت کام کرنے والے ساتھیوں کو اس کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے۔ تو درمیان کا جو حصہ جو ذہن میں غلطی بیٹھی ہوئی ہے کہ درمیان کا حصہ بس یوں ہی غفلت میں گزر گیا، عمومی کوئی محنت نہیں ہوئی، تو پھر امام بخاری، امام ترمذی، امام مالک، امام احمد، امام محمد، امام یوسف، علامہ آلوسی، علامہ طبری، علامہ ابن تیمیہ، ان حضرات کی جو محنتیں اور جو ان کے مجلس اور ان کے حلقے، درس کے حلقے اور لوگوں کا، اور دور کیوں جائیں، اس ملک کے اندر اسلام کی نشأت ثانیہ جن بزرگ نے کی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ کتنی عمومی محنت ان کی تھی دین کی۔ انہوں نے تو اسلام کے اندر داخل کیا تھا لوگوں کو، اسلام کے اندر لاکھوں لوگ اسلام لے کر آئے، لاکھوں لوگوں نے توبہ کی۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، کتنے سارے، کس کس کے نام لیے جائیں۔ اللہ کرے کہ ان باتوں پر اللہ مجھے بھی، آپ تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کی اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائے، اس کام کی حفاظت فرمائے، اور اس کے اندر اصل روح اور وہ مقاصد جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، ان مقاصد پر ہم سب کو، پوری امت کو کام کرنے کی اور جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔